کرتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک عورت ملی جس کو انہوں نے خوشبو سے معطر پایا اور اس کا دامن ہوا سے اڑ رہا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ کی بندی، کیا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا تو نے اسی لیے خوشبو لگائی تھی؟ کہنے لگی ہاں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد کے لیے خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ واپس جا کر غسل جنابت ادا نہ کر لے۔ اچھا، اب یہ روایت میں جو کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان سے قطع نظر کر لیں اور اتنی بات کو لے لیں کہ کسی وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ تم مسجد میں آتی ہو، نماز پڑھنے کے لیے آتی ہو، یہاں لوگوں کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ خود حضور نے اپنے گھر میں ایک پردے کے بارے میں یہ کہا کہ اسے ہٹا دو، اس سے توجہ میری نماز میں دوسری جانب مبذول ہو جاتی ہے۔ معلوم ہے نا روایت، لوگوں نے اس کو تصویر کی حرمت میں محمول کر حال ہے کہ وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، تو یہاں ساری توجہات یہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں قدرت نے فطری کشش رکھی ہے، تو اس میں اگر ایک خاتون ایسی تیز خوشبو لگا کے آتی ہے کہ آپ کی توجہ بجائے اس کے قبلے کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو، قرآن کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف ہو، اس جانب ہو جاتی ہے، اسے اگر یہ توجہ دلائی جائے تو اس پہ کیا قابل اعتراض بات ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا حضور نے منفی طریقے سے توجہ دلائی کہ جن لوگوں نے لہسن کھایا ہوا ہوتا ہے یا پیاز کھایا ہوا ہوتا ہے وہ مسجد میں آنے سے اجتناب کریں، کہ وہاں پر ایک دوسرے پہلو سے وہی چیز لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے، یہ لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے سے ہٹاتی ہے۔ اسی سے ہمارے ہاں یہ ایک روایت بنی کہ مرد عام طور پر نماز پڑھاتے ہیں، یہ روایت بنی کہ عورتیں پیچھے صف بناتی ہیں تاکہ ان میں کم سے کم اختلاط کے مواقع پیدا ہوں، لیکن جہاں یہ موضوع نہیں ہوتا، مثلا حرم میں، مسجد نبوی میں، تو وہاں پر ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ آپ دیکھیں بعد میں جب روایات زیر بحث آئیں گی کہ کیسے خواتین جمعے کے موقع کے اوپر ساتھ والے مردوں سے سوال کر رہی ہیں کہ حضور کی فلاں بات سمجھ میں نہیں ہے، ذرا بتا دینا۔ تو وہ آواز جو نماز کے اندر بھی سبحان اللہ نہیں نکلنی چاہیے، وہ یہاں کیسے نکل آئی؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ روایت یہ بھی ضعیف ہے۔ یعنی دین کے اسٹرکچر میں جب آپ رکھ کے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو میں بٹھا دوں گا، ان کو بتا بھی دوں گا کہ اس موقع کی بات ہے، یہاں کی بات ہے، لیکن اس کو وہاں تک لے جانا جہاں پر یہ راوی حضرات لے گئے ہیں کہ اس کو غسل جنابت کرنا چاہیے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی واعظ نے یہ بات کہہ دی ہے، ضعیف روایت ہے، اس کی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک۔